زخمی کیا ہے۔ جب یہ بات سنی نا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے فرمایا اچھا میں ابھی جا کر اپنے بھتیجے کا بدلہ لے لیتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوتے ہیں، لوگوں سے پوچھا کہاں ہے ابو جہل، عمرو بن ہشام کہاں ہے جس نے میرے بھتیجے پر حملہ کیا ہے اور سر کو زخمی کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس وقت وہ حرم شریف میں ہے، کعبہ شریف میں ہے۔ تو آپ تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت امیر حمزہ شیر کی طرح تشریف لے گئے، جس طرح شیر دھاڑتا ہوا جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، آپ نے فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے کہ محمد بن عبداللہ کس کے بھتیجے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام ابھی تک چونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ فرمایا اور اس کا سر زخمی کیا۔ سر زخمی کرنے کے بعد آپ فوراً ہی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے اب تو راضی ہے، میں نے تیرا بدلہ چکا دیا ہے، فوراً ہی بدلہ لے لیا ہے، سنو اپنے محبوب کا فرمان۔ سرکار فرماتے ہیں چچا جان میں اپنے بدلے پر خوش نہیں ہوتا، میں اپنے بدلے پر خوش نہیں ہوتا، اے اللہ کے محبوب میں نے آج آپ کو خوش کرنا ہے، کافروں نے آپ کو غمزدہ کیا ہے تو میں نے خوش کرنا ہے۔ یا رسول آپ خوش کس بات میں ہوتے ہیں؟ سنو جواب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے چچا جان میری خوشی اس بات میں نہیں ہے کہ تو میرا بدلہ لے کر آیا ہے، ابو جہل کو زخمی کر کے آیا ہے، کہ اے سونے آپ کی خوشی کس بات میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری خوشی اس بات میں ہے کہ آپ پڑھ لیں کہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا چچا جان میں اس بات میں خوش نہیں ہوں کہ آپ میرا بدلہ لے کے آئے ہو، میرے دشمن کو زخمی کر کے آئے ہو۔ فرمایا میں اس بات میں خوش نہیں ہوں، اے میرے بھتیجے آپ کس بات میں خوش ہیں؟ فرمایا اے چچا جان میں اس بات میں خوش ہوں کہ آپ حق کو قبول فرما لیں، اسلام کو قبول فرما لیں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کھڑے ہو کے عرض کی، فرمایا سونے یا پھر گواہ ہو جاؤ، آپ کا چچا اعلان کر رہا ہے کہ آج کے بعد یہ کافر نہیں ہے بلکہ آپ کا غلام بن گیا ہے۔ آپ نے وہیں کھڑے ہو کے شہادت کی گواہی دے دی، فرمایا اشہد ان لا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ میرے نبی کے وہ چچا جان ہیں، میرے آقا بہت ہی زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ قافلہ احد کے میدان میں پہنچتا ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں روزہ رکھا ہوا ہے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ کے دشمنوں کا کام تمام نہیں کر لوں گا۔ یا رسول اللہ توڑا چچا ادوں تک کھانا نہیں کھاوے گا جدوں تک اینا دشمنوں نو زہر نہیں کرے گا، جد تک توڑے دشمنوں نو جناب والا ہلاک نہیں کرے گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں۔ یاد رکھو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے، پھر ایک ہاتھ سے تلوار نہیں چلائی، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائی ہے۔
حالانکہ مجاہد جب میدان میں اترتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، دشمن کا وار خطا کرتا ہے ڈھال سے، لیکن قربان جاؤں اپنے نبی کے شیر چچا پر۔ اور میرے رسول نے فرمایا تھا، فرمایا اے امیر حمزہ میرے چچا جان، فرمایا اسد اللہ و اسد رسول اللہ، فرمایا تسی اللہ دے بھی شیر ہو، اللہ دے رسول دے بھی شیر ہو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے تلوار کو چلایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر حمزہ لڑتے رہے، میرے رسول نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ میرے چچا نظر نہیں آ رہے، ایسے آبا میرے چچا نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں گھاٹی کے ساتھ میں نے انہیں لڑتے دیکھا ہے۔ لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ واشی نامی شخص نے جو بعد میں مسلمان ہو گیا، اس نے حملہ کیا، آپ کو جناب والا برچھی ماری، آپ کی ناف کے نیچے لگی، آپ زمین پہ تشریف لے آئے۔ تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ تشریف لے آئے، آپ کے ناک کو کاٹ دیا گیا، آپ کے کانوں کو کاٹ دیا گیا، آپ کے جسم مبارک کا مسئلہ کر دیا گیا، آپ کے جناب والا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، حتیٰ کہ ایک روایت میں نے یوں بھی پڑھا ہے کہ ایک دھاگے کے اندر آپ کے اعضاء کو پرو دیا گیا ہے جس طرح کوئی ہار پرویا جاتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا اے صحابہ میرے چچا جان کی میت کو لایا جائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب اپنے لاڈلے چچا کی میت کو دیکھا، ٹکڑوں کو دیکھا، میرے آقا زارو قطار رونے لگ گئے، میرے آقا کریم علیہ السلام غم زدہ ہو گئے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو جھڑ آتے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی دیر میں میرے رسول کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ، بہن ہی ہوتی ہے۔ بہنوں کا پیار اس زمانے میں انوکھا پیار ہوتا ہے، وہ اپنے بھائیوں سے کس انداز میں محبت کرتی ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ جب آپ کو خبر پہنچی کہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آ رہی ہیں اپنے بھائی کی لاش کے قریب، میت کے قریب، کہ میں جا کر دیکھوں اپنی بھائیے کی لاش کو۔ میرے رسول نے دیکھا کہ یہ بہن اپنے بھائی کی لاش کی طرف جا رہی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ میرے رسول نے پیچھے سے آواز دی ہے پھوپھی جان رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، فرمایا ٹھہر جاؤ پھوپھی جان، ابھی میت کے قریب نہ جانا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رسول کی پھوپھی جان رک جاتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے پھوپھی جان آپ میت کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ میت دیکھنے والی نہیں رہی، کیونکہ آپ عورت ہیں، عورت کا دل نازک ہوتا ہے، کہیں آپ زیادہ غمزدہ نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کے بھائی کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ حضرت صفیہ نے عرض کی یا رسول اللہ اجازت دیجیے، اجازت دیجیے یا رسول اللہ، میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس نے کلمے کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ حضور ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کے کلمہ پڑھ لینا آسان ہوتا ہے، امن کے ماحول میں کلمہ پڑھ لینا، نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے، جسم کے ٹکڑے کرانا یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قریب پہنچی نا، آپ نے دیکھا تو فرمایا بھائی آپ نے کلمہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر جب آپ کا یہ جملہ اور عورتوں نے سنا، پھر صبر کی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے۔ حضور میں نے پڑھا ہے حضرت ہمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کی غلامہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں
یہ بھانجی تھیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ہمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر فرمایا احتسبی، اللہ سے اجر مانگو، مصیبت پر اجر مانگو، ثواب مانگو۔ یا رسول اللہ کیڑی مصیبت تے ثواب منگا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرا ماموں شہید ہو گیا ہے، تیرا ماموں شہید ہو گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، غفر اللہ لہ وہنیئا لہ، اللہ اس کی بخشش فرمائے اور میں ان کو مبارک دیتی ہوں، اللہ نے ان کو شہادت کی موت نصیب فرمائی ہے۔ پھر انہیں خبر ملی، یا رسول، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مصیبت پہ اللہ سے اجر مانگو۔ یا رسول اللہ کون سی مصیبت؟ فرمایا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، حتیٰ کہ محبوب نے فرمایا تیرا خامد بھی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو پھر بھی ان کا کلمہ یہی تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، غفر اللہ لہ وہنیئا لہ، میں ان کو بھی مبارک دیتی ہوں، اللہ ان کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا ہے۔ لیکن آپ نے اس وقت ایک آہ بھری، ٹھنڈی آہ بھری، تو حضور نے فرمایا ماموں کے وصال پر تو نے یہ آہ نہیں بھری، بھائی کے وصال پر نہیں بھری، خامد کا جب ذکر ہے تو نے آہ بھری ہے۔ یا رسول اللہ آہ اس وجہ سے بھری ہے مصعب بن عمیر کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ یتیم ہو گئے، تو اللہ کے محبوب نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے، میرے آقا نے شہیدوں کے لیے بھی دعائیں مانگی اور ان کے جو ورثاء تھے اور جو یتیم تھے میرے رسول نے ان کے لیے بھی دعائیں مانگی۔ ایک اور عورت کا ذکر بھی ملتا ہے، یہ قبیلہ بنی دینار سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے پوچھا لوگوں سے، لوگوں بتاؤ، صحابہ سے پوچھا میرے سرکار کا حال کیسا ہے، میرے حضور کا حال ہے کیسا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ فرمایا کوئی نہیں، اللہ اس کے درجے بلند کرے، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا حال کیسا ہے؟ انہوں نے کہا تیرا خامد شہید ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ اس کے درجے بلند کرے، یہ بتاؤ میرے رسول کا حال کیسا ہے؟ بتایا گیا کہ تیرا والد شہید ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ میرے رسول کا حال کیسا ہے؟ حتیٰ کہ صحابہ نے کہا سرکار خیر و فیت سے ہیں۔ اس نے کہا میں جب تک دیدار نہیں نہ کروں گی میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ یہ خود جاتی ہے عورت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی ہے، اس کے بعد یہ جملہ بولتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کل مصیبت بعدکا جلالو، یا رسول اللہ آپ دے بعد کوئی بھی مصیبت نہیں ہے، آپ صحیح سلامت، تو میرا دل آج بھی مطمئن ہے اور میں مطمئن کھڑی ہوں۔ اللہ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، یہ صحابہ کرام نے، اب ساری باتیں نہیں کی جا سکتی، بہت سارے واقعات ہیں جو صحابہ کرام نے اس میدان میں تاریخ رقم کی ہیں اور رہتی دنیا تک ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، یہ لوگ ہیں جن کو اپنے ایمان کا آئیڈیل بناؤ، نمونہ بناؤ۔ سرکار سے محبت کرنی ہے تو پھر کس انداز میں کرنی ہے؟ دیکھو گروہ ایک وہ بھی تھا جو واپس لوٹ گیا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کی عبداللہ بن ابی کا، اور باقی جو جان نثار تھے جن کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن انہوں نے میدان کو نہیں چھوڑا اور رہتی دنیا تک ان کی قربانیوں کو سلامی پیش کی جاتی رہے گی۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید جو اس پر ہے گفتگو ہوگی کہ سرکار کے غلاموں نے کس انداز میں اس میدان میں اسلام کی سر بلندی اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی قربانیوں کی بدولت ہم سب کی خیر فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما کر اسی پر قائم دائم فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔